کہ توحید اور ایمان کے بعد انبیاء علیہ السلام نے بھی نماز ہی کی اہمیت دی ہے، نماز ہی کی جگہ جگہ اقیم الصلاۃ ذکر کیا گیا ہے۔ کہیں پر یہ الفاظ بھی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے مومنو تم صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو، تم صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ تو جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے کانوں میں یہ آواز پہنچی، تمام صحابہ جھوم اٹھے، سبحان اللہ، اب تو ہم نماز کے ذریعے ہر مشکل آسان کر دیں گے، اب تو ہمیں خدا سے مانگنے کا واسطہ اور وسیلہ مل گیا، 5 وقت کی نماز پڑھیں گے اور 500 نماز کا ثواب ملے گا۔ جب صحابہ نے نماز کے بارے میں اتنا سنا تو تمام صحابہ خوش ہوئے۔ فرماتے ہیں کہ ان کی خوشی کی کوئی انتہا ہی نہ رہی کہ جس نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم تک یہ نمازیں پہنچائی، یہ نمازیں تکلیف کھانے کے باوجود، بھوکا رہنے کے باوجود، پیٹ پر پتھر باندھ باندھ کے ہم تک یہ نماز پہنچی، ہم تک یہ کلام پہنچا، لیکن آج وہ دور ہے، آج ہم اس پاک ذات کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، آج ہم اس پاک ذات کے احکام کو ٹھکرا رہے ہیں کہ جس پاک ذات نے اس بندے کو جب بنایا تھا تو فرمایا تھا کہ یہ میرا سب سے محبوب چیز ہے، یہ میری سب سے پیاری چیز ہے، لیکن آج یہی پیاری چیز اس پاک ذات کے احکام کو ٹھکرا رہی ہے۔ آج یہی انسان، آج یہی نوجوان اللہ کے گھر سے دور چلا جا رہا ہے، اللہ کے گھر سے دور چلا جا رہا ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف نہیں رہا، اس جوانی کے نشے میں ہمارے دلوں کے اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہٹ گیا۔ کہتے ہیں کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، دل میں یہ نیت رکھتے ہیں کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، اپنی دنیا چل رہی ہے، قائم ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے مومنو باز آ جاؤ، تم ایک لمحے کے لیے ترسو گے، اے میرے پیارے بندو 1 سیکنڈ کے لیے ترسو گے۔ 1 سیکنڈ کی قیمت آپ کو اس ٹائم معلوم ہوگی جب آپ کے جسم سے یہ سانس چلی جائے گی، جب آپ عبادت کرنے کے قابل نہ رہو گے، آپ بالکل بڑھاپے میں چلے جاؤ گے، آپ اس وقت عبادت کے لیے ترسو گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے مومنو یہی جوانی ہے، اے مومنو یہی جوانی ہے جو تمہیں جنت کا راستہ بھی دکھا سکتی ہے اور جہنم کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت کا راستہ بھی دکھا سکتی ہے اور جہنم کا بھی، لیکن اب فیصلہ انسان کا نفس کرے گا، انسان فیصلہ کرے گا کہ انسان اس جوانی کے نشے میں آ کر کون سا راستہ تلاش کرنا چاہتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ایک موقع دیا جاتا ہے آپ کو کہ آپ اس جوانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پاک ذات کی نمازوں کو ادا کرو، اس کے فریضوں کو ادا کرو۔ اور جب انسان یہ عبادت کرنے کے قابل نہ رہتا تو انسان کہتا ہے کہ ہڈیاں کم بن گوڈے کھڑکن ٹیک الگ من تیرا، اجے بھی گناہوں باز نہ آیا، او بابا مرد دلیرا، کہ اب تیری ہڈیاں عبادت کرنے کے کام نہیں رہی، اب تیری ہڈیاں کانپ رہی، اب تیرے گوٹوں میں سانس نہیں رہا، اب تجھے عبادت کرنے میں تکلیف ہوتی ہے، اب تجھے عبادت کرنے میں تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس وقت انسان پچھتاتا ہے کہ کاش میں نے اس وقت کو اچھے طریقے سے استعمال کیا ہوتا، کاش کہ میں اس وقت اللہ کے گھر سے دور نہ جاتا، کاش کہ میں اس وقت اس قرآن سے دور نہ جاتا، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے کلام سے دور نہ جاتا، اس قرآن پاک کو اگر پڑھتا تو میں حلال اور حرام کی تمیز سیکھ لیتا، آج میں ان مشکلات کا سامنا مجھے نہیں کرنا پڑتا۔ آج اگر بائی چانس میں بزرگ ہو گیا ہوں، انسان کہتا ہے کہ اگر میں بزرگ بھی ہو گیا ہوں
لیکن اگر اس نے عبادت کی ہے، اپنی جوانی میں عبادت کی ہے، اس وقت انسان کو اتنا پچھتاوا نہیں ہوتا، اس وقت عذر ہے کہ انسان عبادت نہیں کر سکتا، اشارے سے بھی محروم رہ گیا ہے، اب اشارے سے بھی نماز ادا نہیں کر سکتا، لیکن اس وقت انسان خوش ہوتا ہے کہ میں نے اپنا فریضہ ادا کیا ہے، جب تک میری سانس تھی، جب تک میرے جسم میں سانس تھی، اس وقت تک میں نے اس پاک ذات کی بندگی کی، اس وقت میں نے اس پاک ذات کے احکام کو اپنایا، اس وقت میں نے اس پاک ذات کے احکام کو ٹھکرایا نہیں، اس وقت انسان خوش ہوتا ہے۔ لیکن آج انسان مسجدوں سے دور رہ کر خوش ہے، آج انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے دور چلا جا رہا ہے، وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں ایمان کا جذبہ بہت ہی کم ہو چکا ہے، ایمان کا جذبہ بہت ہی کم ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے مومنو، اگر تم میرے گھروں سے دور جاؤ گے، اگر تم میری بنائی ہوئی مسجدوں سے دور جاؤ گے، تو سنو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے مومنو، اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہو سکے تم نماز نہیں چھوڑو، یقین ہے کہ تم نمازوں کو نہیں چھوڑو گے، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ جہنمی کے پاؤں میں آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، جہنمی کے پاؤں میں آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، اور وہ اتنے گرم ہوں گے، ان کی اتنی تپش ہوگی کہ جہنمی کا دماغ ناک اور کانوں کے راستے سے باہر آئے گا، بے نمازی کا دماغ ناک اور کانوں کے راستے سے باہر آئے گا، تو اس وقت وہ انسان دروغہ جہنم سے کہے گا اے دروغہ جہنم مجھے پانی لا کر کے دو، اے جہنم کے سردار، اے جہنم کے خادم مجھے پانی لا کر کے دے دو، لیکن اس وقت وہ جو خادم ہوگا وہ بہرا ہوگا، وہ اس وقت سنے گا نہیں، لیکن اینڈ میں جب سنے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز آئے گی کہ اے فرشتے اس کی آواز کو سنو، اس کی آواز کو سنو، لیکن پیاس اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ بندہ پکارے گا کہ یا اللہ مجھے کسی طریقے سے پانی کا انتظام کروا دے، مجھے پیاس لگی ہے، تو وہ فرشتہ پانی لا کر کے دے گا، جب وہ بندہ پانی پیے گا اور وہ پانی اتنا گرم ہوگا کہ جہنمی کا منہ جو ہے، منہ کی کھال اتر کر نیچے گر جائے گی، اتنا گرم ہوگا، اتنی تپش ہوگی اس کی تپش ہوگی۔ آج ہم سنتے تو بہت کچھ ہے لیکن اس پر عمل نہیں، مسجد سے جب باہر گئے کانوں سے وہ باتیں نکال کر دنیاوی باتیں شروع۔ خدا را آپ سب سے گزارش ہے کہ مسجد میں سب لوگ نماز کے لیے ضرور آئیں، اگر ہمارے منہ کے آگے یہ مسجد ویران پڑی رہے گی، اگر ہمارے منہ کے آگے یہ مسجد ہمیں بددعا دیتی رہے گی، تو کیا آپ خود ہی سوچو، اپنے اندر جھانک کر کے دیکھو کہ کیا ہم اپنے آپ کو بخشوا پائیں گے؟ کیا ہم اپنے آپ کو بخشوا پائیں گے؟ ہم ہزاروں سجدے دیتے ہوں باہر، ہم ہزاروں زکات دیتے ہوں، ہزاروں غریبوں کی امداد کرتے ہوں، ہزاروں حج کرتے ہوں، لیکن منہ کے آگے اگر آپ کی مسجد ویران رہ گئی، منہ کے آگے اگر آپ کی مسجد آپ نے آباد نہیں کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کل یہی مسجد میری بارگاہ میں گواہی دے گی کہ یا اللہ منہ کے آگے اذان کو سن کر بھی یہ بندہ اپنے گھر میں اپنے کام میں مشغول رہتا تھا، استغفر اللہ، اپنے گھر میں اپنے کام میں مشغول رہتا تھا۔ ہائے افسوس آج اس معاشرے کو ہو کیا گیا ہے، آج ہم گناہوں کی طرف زیادہ مبتلا ہو رہے ہیں، آج ہم گناہوں کی طرف ہمارا انٹرسٹ زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، لیکن اپنے اندر جھانک کر کے دیکھو کہ ہم کتنا گنہگار ہیں، ہمیں خدا کیسے بخشے گا؟ ہم خدا کے آگے معافی مانگنے کے قابل ہے بھی یا نہیں؟ اگر ہم کبھی کبھار جمعہ کی نماز پڑھنے مسجد میں آئے بھی تو ہماری سوچ نماز میں اپنے کاموں کی طرف مبتلا ہے، ہمارا دماغ اپنے کاموں میں مبتلا ہے،
نماز بائی چانس مسجد میں ہی پڑھ رہے ہیں لیکن خیال باہر کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے گھر میں آ کر آپ ایک نماز پڑھو گے تو اسے 70 نماز کا ثواب دیا جائے گا. باہر گھر میں نماز پڑھنے سے زیادہ 70 گنا زیادہ ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. لیکن نماز ہونی چاہیے. نماز ایسی ہو کہ نماز کے اندر ہمیں دنیاوی خیال کوئی نہ آئے. ہمیں اس وقت وہ ٹینشن پڑی رہنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم اپنا آپ کو کیسے بخشوائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے ہم توبہ کیسے کریں گے. ہمارا منہ اس قابل ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں کیونکہ ہم گناہ ہی اتنا کر چکے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بندے چاہے تو نے سمندر کی جہاز کے برابر بھی گناہ کیے, چاہے تیرے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہے, چاہے تیرے گناہ درختوں کے پتوں کے برابر ہے, تو میری بارگاہ میں ہاتھ تو اٹھا کے دیکھ. تو میری بارگاہ میں ہاتھ تو اٹھا کے دیکھ. میرا وعدہ ہے کہ میں تیرے ہاتھوں کو میں تمہیں نہیں جانے میں تیرے ہاتھوں کو. لیکن توبہ سچی ہونی چاہیے. دیکھیے اگر بچہ, ایک ماں ہے, اگر اس کا بچہ چپ ہو تو ماں بھی اس کو دودھ نہیں دے گی. تھوڑا تھوڑا رو رہا ہے تب بھی دودھ نہیں دے گی. لیکن اگر بچہ زیادہ رویا تو ماں فوراً سب کام چھوڑ کر پہلے اس کو دودھ دے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بندوں میں آپ سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں. میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں. حساب لگاؤ کہ اگر ہم مسجد میں آ کر, اللہ کے گھر میں آ کر ہم دعا تو کر رہے ہیں, اس کی بارگاہ میں التجا تو کر رہے ہیں, لیکن ہمارے دل میں خیال جو ہے وہ باہر کا ہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے بندے پوری توجہ کے ساتھ تو مجھ سے مانگ کے تو دیکھ. جو ماں بچے کا دماغ ادھر ادھر ہو تو ماں دودھ نہیں دیتی. سوچو کہ وہ پاک ذات اگر ہم مسجد میں آ کر بھی اس کے احکام کو ٹھکرا رہے ہیں, مسجد میں آ کر بھی اس پاک گھر کی بے حرمتی کر رہے ہیں, مسجد میں آ کر بھی ہم اگر اس مسجد میں باادب نہیں ہیں, مسجد میں آ کر بھی ہم گناہ نہیں کر کے جائیں گے تو کیا فائدہ ہمارا مسجد میں آنے کا, کیا فائدہ ہمارا مسجد میں آنے کا. تو آپ سب لوگوں سے گزارش ہے, خاص کر التجا یہی ہے کہ آپ سبھی لوگ مسجد میں آ کر 5 وقتہ نماز ادا کریں. صرف امام آپ کو بخشوائے گا نہیں, امام آپ نے مسجد میں رکھ دیا صرف وہ نہیں آپ کو بخشوا پائے گا. امام تو صرف اپنی قبر اور قیامت کا حساب دے گا. آپ ہی اگر مسجد میں نمازوں کے لیے نہیں آؤ گے تو اس امام رکھنے کا فائدہ کیا, امام کو رکھنے کا فائدہ کیا. یہ بھی تو سمجھو ہمارے گھر کے سامنے ہماری مسجد ویران پڑی ہوئی ہے. سوچو ذرا اپنے اندر جھانک کر کے دیکھو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بندے آج تو اگر میرے گھر سے غافل ہو کر جائے گا تو کل قیامت کے دن پوری تیری کوئی ایسی نیکی نہیں کہ جو تجھے میرے عذاب سے بچا پائے گی. کوئی تیری ایسی نیکی نہیں. اگر یہ مسجد بدعا کر گئی, اگر یہ مسجد قیامت کے دن گواہی دے گئی کہ یا اللہ اس نے میری بے حرمتی کی ہے, یا اللہ اذان سن کر یہ میرے گھر میں نہیں آیا, آج اسے جہنم فرشتوں سے حکم دے گی کہ اے فرشتوں اسے جہنم کی طرف لے جاؤ, اس انسان کو جہنم کی طرف لے کر کے جاؤ. اگر آج ہماری نمازیں ہی مسجد میں ادا نہیں, اگر ہماری نیتیں ہی صاف نہیں, تو کیا فائدہ ہماری قربانیوں کا, کیا فائدہ ہماری قربانیوں کا, کیا فائدہ ہمارے باقی نیک اعمال کا. ہم پہلا ہی فرض ادا نہیں کر پائے جو ہم پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سب سے پہلے نماز ہے. سب سے پہلے کیا ہے, نماز ہے. اگر تو نے وہی ٹائم پر وہی اللہ کے گھر میں آ کر ادا نہیں کی, اس ٹائم پہ تو دنیا داری کے جمیلوں میں غافل رہا, تو کیا تیری بخشش ہو پائے گی, کیا تجھے میں بخشوں گا. کیا سوچ کر تو اس دنیا سے آ رہا ہے, تو نے اس جوانی کے نشے میں کیا سوچ رکھا ہے. انسان سوچتا ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا, کل قیامت کے دن سانپ اور بچھو کاٹیں گے تو کیا اس وقت دیکھا جائے گا, کیا اس وقت دیکھا جائے گا.
ہماری ایک نماز کے بدلے میں ایک اژدھا ہم پہ مسلط کیا جائے گا، کیا اس وقت دیکھا جائے گا؟ کیا اس وقت انسان عبادت کر پائے گا؟ کیا اس وقت انسان اپنے گناہوں کو معاف کر پائے گا؟ کیا اس وقت انسان اپنے گناہوں کو معاف کر پائے گا؟ لیکن نہیں، اس وقت وہ گھڑی چلی گئی ہے، وہ ٹائم چلا گیا ہے۔ ایک بار جوانی چلی جائے وہ واپس نہیں آتی، ایک بار جو وقت چلا گیا وہ واپس نہیں آتا۔ اور آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنی زندگی کو چینج کریں، اپنے دل کو چینج کریں، اپنے اندر جھانک کر کے دیکھیں کہ ہم کتنے بڑے گنہگار ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آج ہی سے سچی توبہ کریں۔ کیا ہم جوانی کے نشے میں آ کر کے ہم سوچیں گے کر لیں گے بعد میں عبادت؟ آپ کو پورا یقین ہے کہ ہمیں بڑھاپا آئے گا؟ یقین کے ساتھ کوئی کہہ سکتا ہے کہ مجھے بڑھاپا آئے گا؟ نہیں دوستو، ایک سیکنڈ کی یہاں پہ کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا، ایک سیکنڈ کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ اور اگر ہمیں اذان سن کر مسجد سے دور رہ کر موت آ جائے تو کیا ہمارے گناہ بخشے جائیں گے؟ کیا اس وقت مسجد جب بددعا دے رہی ہوگی تو ہماری سانسیں نکل رہی ہوں گی، کیا ہم بخشے جائیں گے؟ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ خاص کر اس چیز کا دھیان رکھیں کہ ہم سب مسجد میں یہاں پہ آ کر باجماعت نمازیں ادا کریں، اور اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس پاک گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے ہوئے جو غلط رب تعالیٰ کرے انہیں معاف، زندگی نے دیا ساتھ، پھر ملاقات۔